بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ شاہد بھائی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے، بالکل عین ایمان ہے۔ جب تک میں تمہیں اپنے ماں باپ اور سب سے زیادہ حضور نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی کما حق ہو مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد، تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ صحیح۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ عین ایمان ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اصل ایمان مغز قرآن جان دین ہست حب رحمت للعالمین، کہ ایمان کی اصل قرآن کی تعلیمات کا نچوڑ اور دین کی جان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ محبت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں، محبت عقلی، محبت طبعی۔ محبت عقلی کا مطلب ہے کہ انسان سوچ کر سمجھ کر کسی سے محبت کرے۔ محبت طبعی کا مطلب ہے خود بخود طبیعت اس کی طرف جھک جائے۔ اب علماء نے لکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دونوں محبتیں ضروری ہیں، طبعی بھی اور عقلی بھی۔ طبعی طور پر طبیعت کا جو میلان ہے وہ وہی ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے؟ طبیعی طور پر میلان وہی ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ نے سب سے زیادہ اپنی مخلوق میں اگر کسی کو خوبیاں دی ہیں تو وہ حضور کو دی ہیں، بہترین عادتیں دی ہیں تو حضور کو دی ہیں، بہترین سیرت دی ہے تو حضور کو دی ہے، بہترین صورت دی ہے تو حضور کو دی ہے۔ تو طبعی طور پر محبت کا میلان بھی وہی ہونا چاہیے۔ اور عقلی طور پر ہم جب محبت کرتے ہیں، سوچ کے کرتے ہیں، کوئی ہمیں سب سے زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے تو اس سے محبت کرتے ہیں، تو حضور سے بڑا خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ اس سے ہمیں مفاد ہوگا لہذا اس سے محبت کریں، تو حضور سے زیادہ کس سے مفاد ہو ہی نہیں سکتا، کہ دنیا میں بھی انہی کا کرم، قبر میں بھی انہی کا کرم، اور حشر میں بھی جان تب چھوٹے گی جب اشارہ وہیں سے ہوگا۔ کیا بات ہے! اس لیے اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو حضور سے محبت، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کروں، تو ہم سے یعنی حضور کی جو امت ہے، سب سے زیادہ اس امت سے اللہ کے بعد کس نے محبت کی ہے؟ حضور نے محبت کی ہے۔ کون کسی کی خاطر راتوں کو جاگ کے رو کے دعائیں مانگے؟ کون ہے جو کسی کی خاطر غاروں میں جا کے رو رو کے سجدے میں سر رکھ کے دعائیں مانگے؟ کون ہے 3 راتیں 3 دن مسلسل غار میں ہیں، رو رو کے امت کی بخشش کے لیے دعا مانگ رہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پریشان تھے، حضور کہاں چلے گئے؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے صحابہ پہاڑوں میں پہنچے، ایک چرواہے سے پوچھا کہ یہاں فلاں فلاں حلیے والے ہستی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا تو نہیں ہے کسی کو، لیکن اس غار سے نا 3 دنوں سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جب گئے ہم نے دیکھا حضور سجدے میں ہیں اور رو رو کے کہہ رہے ہیں مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی، کہ اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور آپ سے اللہ کا وعدہ ہے، آپ شفقت فرمائیں، واپس تشریف لائیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے کے جاؤں گا اپنی امت کے بارے میں۔ یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہاں حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ، اے میرے پیارے ابا جان آپ تشریف لائیں۔ اور حضور نے جو ہے فرمایا نہیں فاطمہ، جب تک اللہ وعدہ نہیں فرمائے گا۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی کہ میں وعدہ کرتی ہوں جب تک آپ کی امت کا ایک ایک فرد جنت میں نہیں جائے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ اور یہاں تک کہ اللہ نے وعدہ فرمایا محبوب جس کی طرف آپ اشارہ کریں گے ہم اس کو معاف فرما دیں گے۔ تو اب کون ہے جو غاروں میں رو رو کے دعا مانگ رہا ہے؟ تو یاد رکھیں حضور نے سب سے زیادہ امت سے محبت کی ہے، تو اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو حضور ہی محبوب ہے۔ جوابی محبت ہے۔ جی ہر لحاظ سے چاہے عقلی لحاظ سے دیکھا جائے، طبعی لحاظ سے دیکھا جائے، حضور ہی محبوب ہیں۔ اور یاد رکھیں ایمان کامل اسی کا ہے جو سب سے زیادہ حضور سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور سے کیسی محبت کی؟ صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ حضور پہ وار دیا، سب کچھ وارا۔ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لیں، سیدنا عمر فاروق کو دیکھ لیں۔ میں کل ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں گیا، وہاں ایک بڑا خوبصورت محل تھا، تو میں محل کے اندر گیا تو وہاں حوریں تھیں، تو میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟
تو مجھے بتایا گیا کہ یہ محل عمر فاروق کا ہے، اے فاروق میں آپ اس کی غیرت کا لحاظ کرتے وہاں سے باہر آ گیا۔ فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ میں آپ سے بھی غیرت کروں گا۔ ارے صحابہ کرام نے اپنی غیرتیں حضور پہ وار دی، صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں حضور پہ وار دی، اس لیے تو اللہ نے فرمایا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ ان سے کیوں راضی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ حضور پہ وار دیا، اور وار کر بھی یہی التجا کی کہ یا رسول اللہ ہماری یہ قربانیاں قبول ہو جائیں، ہماری یہ محبتیں قبول ہو جائیں، حضور یہ محبتیں قبول فرما لیں۔ اور جس کی محبت حضور نے قبول فرما لی، کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے۔ وہ مجھے ایک بات یاد ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو، کہ صحابہ فرماتے کہ ہم سفر سے واپس آ رہے تھے تو مدینے سے چند منزلیں دور پہلے ہم نے جو ہے نا ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو دور سے جو ہے ہمیں دھول اور مٹی اڑتی ہوئی نظر آئی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ کوئی آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا آ بھی رہا ہے اور آ بھی تمہارے پاس رہا ہے۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد ایک سوار آیا، گھوڑے پہ سوار وہاں پہنچا، اور اس نے آ کر کہا کہ میں نے مدینے جانا ہے، مجھے اس کا راستہ بتائیں۔ صحابہ کرام نے کہا ہم بھی مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ جی ہاں۔ تو مدینے کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ حضور تھوڑا فاصلے پہ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے اس نے کہا نا میں نے حضور سے ملنا ہے، حضور تیزی کے ساتھ اس کے پاس آئے، کیونکہ حضور سمجھ گئے تھے کہ یہ کلمہ پڑھنے آیا ہے۔ اور یاد رکھیں شریعت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی کلمہ پڑھنے کا ارادہ کرے تو جلدی سے اس کو کلمہ پڑھو، دیر نہیں کرو، تاخیر نہیں کرو، جلدی سے اس کو کلمہ پڑھو۔ بہت خوبصورت۔ تو حضور جو ہے تیزی کے ساتھ آئے، اور اس نے اور فرمایا انا محمد رسول اللہ، میں محمد رسول اللہ۔ بڑا خوش ہوا کہ میں جن کو ملنے کے لیے مدینے جا رہا تھا وہ تو راستے میں مجھے مل گئے، بڑا خوش ہوا، بڑا اس کو سرور اور مسرت پہنچی۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں۔ حضور نے کلمہ پڑھا کے اس کو داخل اسلام فرمایا۔ وہ چند لمحے کچھ دیر حضور کے ساتھ بیٹھا، اسلام کی جو بنیادی اور ابتدائی باتیں تھیں وہ سیکھیں، اور اس نے اجازت لی کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ گھوڑے پہ سوار ہوا، جانے لگا، تو ریت اور بیابان کی جگہ تھی، تو وہاں چوہے اور دوسرے جانور بعض اوقات غاریں بنا لیتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا۔ تو اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک غار والی جگہ پہ پڑا، تو وہ دھنسا، گھوڑا گرا تو وہ گھوڑے سے نیچے گرا، وہ صحابی جو ہے گردن کے بل گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹی اور وہ شہید ہو گئے، وہاں فوت ہو گئے۔ حضور نے فرمایا جلدی سے اس کو لے آؤ۔ صحابہ کرام لائے، حضور چہرہ دیکھنے کے لیے آگے بڑھے، آپ نے فوراً چہرہ موڑ لیا، اور صحابہ کو فرمایا اس کو جلدی غسل دو، جلدی کفن پہناؤ۔ صحابہ نے غسل دیا، کفن پہنایا، اور اس کے بعد حضور نے خود اس کا جنازہ پڑھا، اور اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے سے پہلے فرمایا میرے صحابہ جس نے جنتی کا چہرہ دیکھنا ہو اس کا چہرہ دیکھ لیں، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اس کا چہرہ دیکھ لیں جس نے جنتی کا چہرہ دیکھنا ہو۔ اور یہ وہ لوگ ہیں فرمایا کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم اور گناہ سے خلط ملط نہیں کیا۔ کتنا خوبصورت ایمان ہے کہ ابھی کلمہ پڑھا اور ابھی فوت ہو گئے۔ یہ ایمان گناہوں سے پاک، ہر برائی سے پاک صاف ایمان۔ حضور نے فرمایا جس نے جنتی کا چہرہ دیکھنا اس کا چہرہ دیکھے، اور حضور نے دفن کیا، اور حضور علیہ السلام نے اس کے لیے دعائیں کی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور کی یہ شفقتیں ایک طرف، اور ہم وہ منظر دیکھ رہے تھے کہ حضور چہرہ دیکھتے ہی آپ نے چہرہ موڑ لیا۔ تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ جب یہ آیا تھا نا تو یہ بھی مسافر تھا، بھوکا تھا، تو یہ آیا، اسلام قبول کیا، باتیں سیکھی، ہم بھی مصروف رہے، یہ بھی مصروف رہا۔ اس نے ہم سے کھانے کے بارے میں نہیں کہا، ہم نے بھی کھانا نہیں پوچھا، تو یہ بڑا بھوکا تھا۔ تو جیسے ہی شہید ہوا، یہ فوت ہوا، جنت کی حوریں اس کے لیے کھانا لے کے آ رہی تھی، وہ کھانا کھلا رہی تھی، تو اس لیے میں نے چہرہ موڑ لیا کہ اس کی بیویاں اس کو کھانا کھلا رہی ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو مقام ملا کہ ابھی کلمہ پڑھا اور جنتی ہو گیا، ابھی کلمہ پڑھا اور یہ مقام کہ حوریں وہاں کھانا لے کے آئی ہوئی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ حضور کی محبت کی برکت ہے۔ تو یاد رکھیں کامیاب وہی ہے جس نے دنیا میں حضور سے محبت کی، اور جتنی زیادہ محبت ہوگی مقام بھی اتنا زیادہ ہوگا۔